السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، تاریخ فلسطین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ تاریخ فلسطین کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھوں گا وہ یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین قرار دی جاتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تقریباً سارے انبیاء اسی سرزمین سے آئے اور اسی سرزمین سے انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا، پھیلایا۔ فلسطین اس کا قرب و جوار مقدس اور بابرکت سرزمین مانی جاتی ہے۔ قرآن نے الارض المقدسہ کہا ہے اس کو۔ متعدد انبیاء یہاں مبعوث ہوئے، ان پر اللہ کی وحی اترتی رہی، اور جہاں ان انبیاء کرام نے عالم توحید بلند کیا وہ سرزمین فلسطین ہے۔ وہ دین اسلام کی طرف اپنی اپنی قوموں کو دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق چھوڑ کر اسی سرزمین کا رخ کیا، پھر ان کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام یہیں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس مقدس سرزمین پر فریضہ دعوت و تبلیغ انجام دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے وزیر خزانہ بننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام پھر مصر منتقل ہو گئے، اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے وہ بھی سرزمین مصر سے، جو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر آئے، وہ سرزمین بھی فلسطین ہی کی سرزمین تھی۔ آپ نے انہیں انہی مقدس سرزمین کو، جس پر اس وقت ایک جابر قوم کا قبضہ تھا، جہاد کے ذریعے فتح کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم نے اسے انکار کر دیا، جس پر 40 سال تک قوم کو 40 سال تک کے لیے سزا ملی، اور میدان تیہ میں بھٹکتی رہی یہ قوم، صرف اس وجہ سے کہ فلسطین پر دوسروں کا قبضہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان سے لڑنے کا حکم دیا تھا، لڑنے سے انکار کر دیا تھا قوم نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور ان کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے کی قیادت میں بنو اسرائیل نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو دشمنان اسلام کے ظالمانہ قبضے سے آزاد کرانے کی خاطر جہاد سے روگردانی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تبھی تو بنی اسرائیل کو 40 سال تک بھٹکنا پڑا، اور مسلمانوں کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلمان قوم کے ساتھ ہوا۔ اور اگر بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمان متحد ہو کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرماتا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کی مسلمان فوج کی مدد فرمائی۔ بیت المقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے، انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، یہاں سے دعوت توحید کا نور پھوٹتا رہا ہے، روشنی پھیلتی رہی ہے۔ بنو اسرائیل جب تک انبیاء کرام کی پیروی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بھی ان پر رحمت اور اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام رہا۔ جب انبیاء کرام کی نافرمانی انہوں نے شروع کی تو اللہ نے ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیا، اور یہ تاریخ میں آج تک یہ عبرتناک واقعہ اور حادثہ موجود ہے۔ یہی مبارک سرزمین ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت کا تاج پہنایا گیا، اور پہاڑ اور پرندے ان کے تابع کر دیے گئے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اسی سرزمین پر وہ بادشاہت ملی جو پہلے کسی کو نہیں ملی تھی، نہ بعد میں کوئی کسی کو ملے گی۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی تجدید کی، اور اسے اپنی بادشاہت کی شایان شان پوری شان و شوکت سے تعمیر کرایا، اور تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ جو بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے آئے وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کو بھی اسی سرزمین پر مبعوث فرمایا۔ حضرت زکریا ہی کے زمانے میں حضرت مریم پیدا ہوئیں، اور جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن جب یہود نے انہیں قتل کرنے کی سازش تیار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا، اور ایک وقت آئے گا کہ جب انہیں اسی سرزمین پر دوبارہ اتارا جائے گا، اور وہ دین اسلام کے عظیم داعی بن کر دنیا بھر میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ پھر نبیوں کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور وہیں آپ کو نبوت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیت المقدس کی سیر کرائی، اور وہاں تمام انبیاء کو ان کی اقتداء میں امامت کروائی، یا جمع کرایا سارے انبیاء کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیت المقدس انبیاء کرام کے پیروکاروں اور مسلمانوں کا ہے، جو انبیاء کی دعوت توحید کو تسلیم کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صرف سیر ہی نہیں کرایا گیا، یہ انبیاء کرام کو وہاں
جمع ہی نہیں کرایا گیا آپ کی اقتدا میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو جماعت کی نماز فرض ہوئی، تو تقریباً 17-18 مہینوں تک مسلمان اسی قبلے کی جانب نماز پڑھتے رہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ سرزمین فلسطین سے شہیدوں کا کیا تعلق رہا ہے، آئندہ کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، سمجھیں گے، اس تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے کی سے زیادہ عمل کی توفیق دے، فلسطین اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اس عظیم عبادت گاہ کو مسلمانوں کے ہاتھوں میں لوٹا دے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، میرے لیے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔